السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ملیشیا میں مہاتیر محمد صاحب کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد یہ بات جو ہے بالکل واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان اپنی فورن پالیسی کو جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ چینج کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اچھا، چینج انسان فطری طور پہ ناپسند کرتا ہے، یہ نیچر ہے، لیکن دیکھیے آج کے دور میں اگر آپ چینج نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تو پھر آپ کچلے جائیں گے۔ اگر آپ بدلیں گے نہیں تو پھر آپ کچلے جائیں گے۔ ایک امریکن سیئنگ ہے، گو ود دا فلو۔ دیکھیے جس چال سے زمانہ چل رہا ہے آپ کو بھی اسی ردھم میں چلنا ہوگا، ورنہ آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہاں، آپ اپنے مذہب کا، اپنے کلچر کا، اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے گو ود دا فلو، یہ میرا کہنے کا مطلب ہے۔ آج یہ وہ دنیا نہیں ہے جس میں ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ چینج بہت ڈراسٹکلی آ چکی ہیں پچھلے 20 سال میں، اور آنے والے 10 سال میں جو چینج آنے والی ہے وہ آپ کو حیران کر دے گی، پریشان کر دے گی، اگر آپ نے اپنا دماغ اور اپنا زاویہ فکر جو ہے سوچنے کا نہیں بدلا۔ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف اور ڈیڈ دے کین ناٹ چینج دیئر مائنڈ، لیکن ایک ذہین آدمی اپنا دماغ چینج کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے جو اشارے دیے ہیں اب وہ آج پاکستان کو قبول کرنے چاہیے اور ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، یہ دنیا اتنی بدلی، کیا کبھی آپ نے تصور کیا تھا کہ روس پاکستان کی حمایت کرے گا اور ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ جائے گا؟ ہمارا دوست سعودی عرب ہوگا اور وہ دوستی نبھائے گا بھارت کے ساتھ جو پاکستان سے دشمنی کرتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ عرب اسپرنگ اتنے بڑے پیمانے پہ وقوع پذیر ہوگا کہ صدام حسین جیسا دبنگ قسم کا ڈکٹیٹر اور قذافی جیسا مضبوط انسان وہ قصہ پارینہ بن جائیں گے؟ اور وہ بن چکے ہیں۔ مطلب میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ واقعات ہو چکے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ امریکہ کا صدر ایک کالی رنگت کا انسان بھی ہو سکے گا؟ ایسا ہو گیا ہے۔ آج پوری دنیا میں مفادات بدل رہے ہیں، پولیٹیکل فیلڈ میں بھی، سوشل فیلڈ میں بھی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں کھڑے ہوئے گئے ہیں کہ جب اب گھروں کے فون ناپید ہو چکے ہیں۔ کہاں اب گھروں میں فون ہوتے ہیں؟ ہر ایک کے پاس سیل فون ہے۔ اب کام کرنے کے لیے آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیپ ٹاپ ہے، گھر پہ کام ہو رہا ہے۔ ہر طرف چینجز ہیں اور آپ کو چینج کے ساتھ چلنا چاہیے، اپنے مذہب، اپنے کلچر، اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ جو فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے وہ بالکل صائب ہے، ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے۔ کیوں سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے آج سے پہلے ہماری دوستی بہت گہری تھی سعودی عرب کے ساتھ، جو اب ایک تھوڑا ڈسٹنس پیدا ہو گیا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ کیوں ہوا ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اب ایک نیا گروپ جو سامنے آ رہا ہے جس میں پاکستان، ملیشیا، ٹرکی، ایران یہ شامل ہیں مسلم ورلڈ کی طرف سے، اور سعودی عرب آؤٹ ہے۔ سعودی عرب نے OIC ابھی پچھلے دنوں جو کوالالمپور میں جو کانفرنس ہو رہی تھی، جب عمران خان صاحب وہاں جانے لگے تو بلا کے عمران خان جیسے مرد آہن کو، مضبوط آدمی کو بلیک میل کیا۔ اس کا بڑا افسوس رہے گا۔ کہا کہ میں تمہارے 40 لاکھ لوگ جو ہے وہ واپس بھیج دوں گا اگر تم وہاں گئے، اور وہ $3 ارب جو تمہیں دیے تھے وہ بھی میں وڈرا کروں گا۔ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ یہ ان کو خدشہ تھا کہ اگر یہ نیا گروپ سامنے آ گیا تو OIC جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو ناکام ہو جائے گا، جبکہ وہ جو نیا گروپ ہے اس کی خواہش یہ نہیں ہے کہ وہ OIC کو تباہ کرے یا انہیں تباہ کرے، لیکن ان کی بے وفائی اور یہ اگر اپنے مفادات کے لیے اتنے تیز ہیں کہ یہ $20 بلین اور $40 بلین جا کے وہاں خرچ کر رہے ہیں دوسرے ممالک میں، بھارت میں، اور یہ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے مسلمانوں کے، کشمیریوں کے حق میں، بلکہ نہ صرف یہ، بلکہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے اور اس کو امہ کا ایشو نہیں بنایا جائے۔ بہت خوب۔ 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔
آج ہر صبح کشمیری عورتیں ونڈو سے جھانک کے کہتی ہیں کیا پاکستان ہماری مدد کو آ گیا، کیا مسلم ممالک آ گئے؟ اور مسلم ممالک کی سب سے بڑی تنظیم کہہ رہی ہے یہ امہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو گروپ بنا کے بیٹھے ہیں OIC، اس نے آج تک کون سا مسئلہ حل کیا ہے؟ کون سا مسئلہ حل کیا ہے؟ کیا برما کے مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل کیا؟ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کبھی بولے؟ نہیں، کہتے ہیں یہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے، اور پاکستان سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کی جنگ لڑنے یمن میں پہنچ جائیں۔ کیوں؟ ہم کیوں پہنچ جائیں؟ وہ کس کا شعر ہے کہ جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ دیکھیے مکہ اور مدینہ کے لیے تو ہماری جان حاضر ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی اس پہ کوئی جا کے حملہ آور ہو تو اس کے لیے ہر پاکستانی اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر بادشاہت کو بچانا ہے اور اپنے مفادات کے لیے تم ہمیں پراکسی وار میں لڑاؤ، ہمیں ایران سے لڑاؤ، ہم ایران سے نہیں لڑیں گے۔ نو مور یہ شیعہ سنی یہ چکر نہیں چلے گا دنیا میں۔ ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا جب پاکستان بنا تھا، 65 کی وار میں ایران نے اپنے ایئرپورٹ دے دیے تھے کہ تم یہ استعمال کر لو، ٹھیک ہے نا؟ اور بے پناہ باتیں ایسی ہیں، تو ہم کیوں ان سے لڑیں؟ ان کے لیے، ان کی بادشاہت کے لیے۔ اور اگر یہ کوئی بہت پرانا انٹلیکچوئل فقہی اور وہ کوئی مسئلہ ان کا پرانا ہے وہ مذہب کا، تو وہ اللہ تعالیٰ اوپر جا کے لوگوں سے پوچھ لے گا کون غلط تھا کون صحیح، لیکن ہم ان کے پراکسی وار نہیں لڑنے چاہیے پاکستان کو، ان سے بالکل الگ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ انہوں نے ایسے موقع پہ پاکستان کے ساتھ دغا بازی کی ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ بھی معصوم ششد رہ گئے، دیکھتے رہ گئے کہ یار ہمیں بڑا فخر تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں، لیکن یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے پاس تو آئل ہے، ان کے پاس تو وہ ہے۔ ایک دفعہ مودی سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سٹاپ دس نانسنس، کبھی ایک لفظ ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم جا کے بھارت سے جنگ کرنے لگو، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اپنی انویسٹمنٹ واپس لے لو، یہ بھی نہیں کہا۔ کم سے کم اتنا تو کرو کہ اخلاقی طور سے کھڑے ہو کے کہو نہیں بھائی یہ کشمیری جو ہیں آپ ان کو اتنا قتل کر رہے ہیں، اتنا ذبح کر رہے ہیں، یہ نہ کیجئے۔ نہیں کہیں گے، اچھا آپ اپنے مفادات کے لیے اتنے تیز ہیں، اور پاکستان سے یہ امید ہے کہ چونکہ آپ ہمیں تھوڑا سا چھیٹا مارتے ہیں پیسوں کا، تو وہ کچھ ارب ڈالرز کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے سامنے سنگو رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو تیار رہنا چاہیے۔ آج جو ڈائریکشن اختیار کی ہے عمران خان نے، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر پاکستان، ترکی، ایران، ملیشیا یہ مل کر ایک ساتھ بائنگ کرتے ہیں، اگر یہ ایک ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، یہ دفاعی معاہدے کرتے ہیں، تو کتنے مضبوط بن جائیں گے سب۔ ٹرکی کا دیکھیے، ٹرکی نے کیا شاندار آفر کی ہے کہ جتنے پاکستانی ٹرکی میں کام کرتے ہیں ہم ان کو ترکی کی نیشنلٹی دے دیں گے، اور جتنے ہمارے لوگ آپ کے ہاں ہیں آپ ان کو اس کی نیشنلٹی دے دیں پاکستان کی۔ وہ یورپین کنٹری ہے، 3 سال کے بعد وہ جا رہا ہے یورپ، اس میں واپس اپنی ساری اس کو چیزیں مل رہی ہیں، اور اس کی وہاں جو ٹیکنالوجی ہے اس نے کہا وہ بھی ہمیں ٹرانسفر کرے گا۔ ملیشیا نے بھی کہا ہے، تو ہم ان کے ساتھ ٹریول کریں گے، نہ کہ ان زانیوں، شرابیوں، ڈھنڈاریوں کے ساتھ کہ جن کو کوئی سوائے ایک بڑی سی بوٹ خریدنے، سوائے عیاشی کرنے کے کوئی کام نہیں ہے، اور ہم سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے جا کے جنگیں لڑو۔ نہیں بھائی نہیں، پاکستان کو بدلنا ہوگا، یہ سوچ فکر بدلنی ہوگی۔ اور جو لوگ آپ کو مذہب کے نام پہ بلیک میل کریں ان سے کہیے بھائی اللہ اور اس کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ کسی شرابی ڈھنڈاری کی جو ہے وہ قیادت کو مانو۔ ان کی قیادت کو نہیں ماننا ہے، اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، سوچنا ہے کہ آج کی نئی دنیا کے چیلنجز کیا ہیں اور ہمیں ان سے کیسے نپٹنا ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ UAE اور سعودی عربیہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا ہے، اور اب بھی اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو بہت برا انجام ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی سے، حقیقت پسندی سے جائزہ لیں۔ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے۔ اب آپ وہاں صحیح، ہم یہاں صحیح، کیونکہ یہ کوئی دوستی نہیں ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وفا کرتا رہوں اور آپ میرے برے وقت میں جو ہے کہیں دور دور نظر نہ آئیں، بلکہ میرے دشمن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں، تو میں بالکل ہی بے وقوف ہوں گا جو پھر آپ کے ساتھ دوستی نبھاؤں۔ تو یہ موقع ہے کہ اچھا، ایک آخری بات، وزیر اعظم پاکستان اپنی جان لڑا دی،
پاکستان کے لیے، باہر جاتے ہیں پاکستان کا پرچم بلند کرتے ہیں، اس کا چہرہ نکھار دیتے ہیں، اور اس کے مستقبل کے فیصلے کرتا ہے ہمارا وزیر اعظم. اور جب گھر واپس آتے ہیں تو وہی چور اچکے بدماش لٹیرے کرپٹ لوگ، یہ مافیا ناراض ہے، وہ مافیا ناراض ہے. تو یہ وہ موقع ہے کہ جو لوگ پاکستان میں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ دیکھیے، اپنے آپ دیکھیے، آپ خود دیکھیے، آپ میرے کہنے میں خود سوچئے کہ ایک شخص ہم سے اتنا سنسیئر ہے، وہ باہر جاتا ہے، کیا ہمارے لیے کام کارنامے انجام دیتا ہے، اور ملک کے اندر آتا ہے پھر یہ چور اچک کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے وزیر اعظم کا ساتھ دینا چاہیے. آپ اگر مجھ سے میرے پروگرام سے ایگری کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر بھی کیجئے، اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو اگر آپ پسند فرما لیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں تو بڑا شکریہ، بڑی عنایت ہوگی آپ کی. بہت شکریہ. خدا حافظ.